آگے فرمایا حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچان سے پھسلتے چلے آئیں گے۔ یا یہ کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورہ کاف کے دوران کہ جو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو موقف اختیار کیا اس کے مطابق سمندری راستوں سے آئیں گے اور جزیروں سے، اور یہ کہ جو بھی ساحلی علاقے ہیں ان سے جو تیز رفتار فوجیں لے کے آئیں گے اور سریع الحرکت افواج ان کے ساتھ جو ہے وہ چڑھتے چلے آئیں گے۔ جب یہ وقت آئے گا، یعنی جب یہ یاجوج و ماجوج کے لشکر بالکل جو ہے وہ چھا چکے ہوں گے۔ اچھا یہ بھی اگر ہم سورہ کاف کو بھی ذہن میں رکھیں تو یعنی وہاں واقعات جو بیان ہوئے ہیں اس میں آخری واقعہ یاجوج ماجوج کا ہے، یعنی آپ وہ ذہن میں رکھیں نا، سب سے پہلے واقعہ ہے وہ اصحاب کاف کا، اس کے بعد واقعہ آ جاتا ہے وہ جو دو آدمیوں کا مکالمہ ہے، ایک بڑا امیر کبیر مالدار اور اس کے مقابلے میں ایک غریب اور کمزور آدمی۔ پھر اس جو اگلا جو واقعہ آتا ہے وہ واقعہ ہے قصہ آدم و ابلیس، وہ تو بہت ہی پرانا ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلا واقعہ آتا ہے وہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہے خضر سے، جس میں 3 واقعات پیش آتے ہیں۔ اور پھر واقعہ آتا ہے ذوالقرنین کا، اور ذوالقرنین نے جو 3 سفر کیے ان میں سے سب سے آخری سفر ہے کہ جو ان کا اس ملک کی طرف ہے جہاں کہیں یاجوج ماجوج آباد تھے۔ اب اگر ہم اسے ایک تدریج سے لے کے آئیں، یعنی جس تدریج سے سورہ کاف میں یہ بیان ہوئے ہیں اسی تدریج سے اگر یہ دنیا میں وقوع پذیر ہوں، یعنی ہم نے وہاں پہ اصحاب کاف کی جگہ پہ اگر وہ مدارس رکھ لیے تھے، اور اسی طرح اگر آگے جا کے ہم نے جس طرح وہ ایک غریب آدمی نے مکالمہ کیا تھا کسی امیر آدمی سے، تو ایک اس وقت غالب تہذیب ہے اور ساری دنیا اس تہذیب سے مروب ہے، بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ سرنڈر کر جاتے ہیں اس کے آگے۔ ہمارے ہاں بھی جس طرح کے سر سید احمد خان اس سے مروب ہو گئے، تو وہاں پہ ایک اللہ والے نے کھڑے ہو کے، جبکہ جو نہیں مروب ہوئے وہ اس سے کٹ گئے اور لا تعلق ہو کے معاشرے سے کٹ کر الگ تھلگ ہو گئے، وہ تو کاف میں چلے گئے اور خود اپنے فلسفے کے مطابق کاف میں چلے گئے۔ اب جس آدمی نے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کی ہے وہ علامہ اقبال ہیں۔ تو اب اس سے آگے پھر کیا چلا، اس سے آگے جو بڑا واقعہ آتا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہے تو اس میں 3 جو واقعے آتے ہیں، کشتی ٹوٹنے کی، نقصانات، امت مسلمہ کے نقصانات، لیکن ان نقصانات ہی کے اندر در حقیقت تعمیر ہے۔ یہ پورا جو خیر کا جو ہے وہ لپیٹ دینے کی نسبت یہ چھوٹے چھوٹے نقصانوں سے سنبھلنے کی طرف بات جا رہی ہے اور اس کو بچانے کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ قتل کا معاملہ ہو گیا، کہیں کوئی حکومت قائم ہو گئی، کہیں کسی کو انتخابات میں فتح حاصل ہو گئی، لیکن یہ کہ ابھی وہ تربیت میں اگر کوئی کمی تھی یا تصورات وہ ابھی مکمل طور پہ وہ تعلیمات پوری طرح اجاگر نہیں تھیں، تو حادثات کا نتیجہ یعنی نکلا وہ حکومتیں ختم بھی ہوتی رہیں، بنتی بھی رہیں، بگڑتی بھی رہیں، لیکن یہ کہ وہاں سے ریوائیول کا بھی امکان رہے گا، اس میں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لوگوں کو ان کی جگہ پہ لے کے آ سکتا ہے۔ اور جو تیسری دیوار سیدھی کرنے والی بات کہ کوئی تو ایسا ہوگا نا کہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ بھی کرتا رہے، یعنی وہ خود بے شک نہ انجار ہوں، خود کسی کو کھانا بھی نہ دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کو کھانا نہیں دیا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ مہربانی کا کرتا رہے۔ وہ خاص لوگ ہیں گویا، خاص اس اعتبار سے نہیں کہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ معاملہ خاص ہی ہوگا، خاص اس اعتبار سے کہ اللہ کے اس منصوبے میں کہیں فٹ آتے ہیں اور کوئی خیر کا کام اللہ شاید ان سے لینا چاہتا ہو۔ اب اس اعتبار سے جب دیکھیں تو ایک ملک تو آپ کو نظر آ جائے گا جہاں یعنی سارا کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی چلا رہا ہے، انتہائی نالائق حکمران، اور یہ کہ کوئی ہر منصوبہ جو ہے ان کا ایسا کہ اپنے ہی اوپر جو ہے وبال بن کے جو ہے وہ ظاہر ہو، لیکن یہ کہ بہرحال دیوار اللہ نے سیدھی رکھی ہوئی ہے، جب گرا چاہتی ہے تو کوئی نیا حادثہ اسے سیدھا کر دیتا ہے۔ تو وہ ہمارا ملک پھر اسے جو بھی ایٹمی ٹیکنالوجی بھی مل گئی، یہ بھی ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جو اس سارے سلسلے میں اگر ہم یہ ترتیب سامنے رکھیں کہ جس ترتیب سے سورہ کاف میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں، جب دلجالی یلغار آئے گی وہ جو فوجیں کھلی تھیں یاجوج و ماجوج کی، اور وہ ہندوستان میں بھی اور عالم اسلام میں بھی چھاتی چلی گئیں، تو اس کے بعد جو اسلام کا آہستہ آہستہ ریوائیول ہوگا اس کی ترتیب یہ ہوگی جیسے اصحاب کاف سے لے کر یاجوج ماجوج تک آیا۔ تو سب سے آخری واقعہ کیا ہے؟ بیچ میں وہ ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے وہ رہ گیا، تو ذوالقرنین کے بعد اصل میں یہ یاجوج ماجوج کا ذکر آ گیا۔ تو جو ذوالقرنین کا معاملہ ہے کہ وہ گویا مسلمانوں کا اقتدار ہے، غلبہ ہے، چھا گئے ہیں، اور یہ کہ شرق غرب ہر طرف ان کا جو ہے وہ اللہ نے وہ جال حق و وزاق الباطل کی صورت پیدا کر دی۔ اب وہ یاجوج ماجوج کا سیلاب سب سے آخر میں بیان کیا۔ تو جو ہم احادیث میں ترتیب دیکھتے ہیں وہ بھی اس کے بہت قریب تر ہے
کہ جب سب سے پہلے جو ہے نا حضرت مہدی کے ذریعے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فتوحات دیں گے، پھر اس میں دجال نکل آئے گا، دجال میں پھر مسلمان محصور ہو جائیں گے، اب حضرت مسیح علیہ السلام آ کر تو دجال کا کلا کما کریں گے، تو گویا یہ پورا علاقہ خیر سے بھر جائے گا، اب پیچھے سے یاجوج ماجوج کا سیلاب آ جائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی کوہ طور پر چڑھ کے پناہ لینی پڑے گی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کسی کورونا ہی سے ان کی گردنوں میں جو ہے وہ داخل کر کے تو ان کو ختم کرے گا، وگر نہیں ہے کہ کسی ٹیکنالوجی اور اسلحے سے وہ ختم نہیں کیے جا سکیں گے۔ تو یہ آخری واقعہ وہ ہے۔ تو جب یہ آخری واقعہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، سچا وعدہ سر پہ آ گیا ہوگا۔ یعنی اب یہ سورہ مبارکہ شروع بھی اسی سے ہوئی تھی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، آخر میں جا کے وہ بات پھر آ گئی، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ سچا وعدہ بالکل قریب آ گیا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو جب وہ آ جائے گا سامنے، بالکل قیامت شروع ہو جائے گی، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کہ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو انکار ہوئے ہیں، ان کی نگاہیں بس پھر اب بیٹھ ہی جائیں گی اور وہ پتھرا جائیں گی، یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، وہ چیخ اٹھیں گے، ہائے ہم نے تو اس سے غفلتی برتی، اس دن سے اور اس موقع سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ